اب اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ساؤنڈ آپ نے بتانا ہے بیٹا، جو زبر ہے زبر کا ساؤنڈ ہوتا ہے ا، زبر کا ساؤنڈ ہوتا ہے ا۔ آپ نے نا جرکنگ کے ساتھ جھٹکا دے کے آپ نے یہ اس کو یہاں پہ پڑھانا ہے، بعد میں بچے کا یہ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ نے کہنا بیٹا زبر ہے نا، زبر کا ساؤنڈ ہے ا، اور جو زیر ہے اس کا ساؤنڈ ہے ای، یہ دیکھیں ای، اور جو پیش ہے اس کا ساؤنڈ ہے او او او۔ آپ اس کی جگہ پہ یو بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کی جگہ پہ او بھی یوز کر سکتے ہیں، او بھی آپ کر سکتے ہیں او، ا ای او۔ زبر جو ہے وہ اس کا ساؤنڈ ہے ا، اور زیر کا ساؤنڈ ہے ای، اور پیش کا ساؤنڈ ہے او۔ اب آپ نے بات کرنی ہے بیٹا، اس کو الف کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اگر اس کو زبر زیر پیش آ جائے، کچھ بھی آ جائے تو ہم نے اس کو حمزہ پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے سیکھا تھا، یہ اس کا رول ہے۔ تو آپ نے اب بچے کو پڑھانا ہے، ایسے پڑھائیں گے آپ، بیٹا پڑھو حمزہ زبر، حمزہ نیچے حمزہ ہے، اوپر زبر ہے، نیچے لیٹر ہے، اوپر اس کا سمبل ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ایک چیز کو ایڈ کرنا ہے جس کو کہتے ہیں ساؤنڈ۔ وہ کیا ہے؟ ساؤنڈ۔ حمزہ زبر ا، ساؤنڈ زبر کا تھا ا، حمزہ زبر ا۔ اچھا اس کو پڑھیں، یہ کیسے پڑھیں گے؟ ہا زبر ہا۔ وہ کہے گا ہا کیسے بنا؟ ہم کہیں گے زبر کا ساؤنڈ ہے ا کو جب ہم نے ہا کے ساتھ پلس کیا تو یہ ساؤنڈ بن جائے گا ہا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر ا۔ تو اس طریقے سے ہم بچے کو یہ چیزیں پڑھاتے چلے جائیں گے۔ کیسے؟ یہاں پر آپ ایک اور بات بھی کر سکتے ہیں، بیٹا پڑھو عین زبر ا، وہ پڑھے گا عین زبر ا۔ آپ کہیں گے بیٹا جو لیٹر ہو اسی کے حساب سے آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے۔ ہم نے بچے کو، اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بچے کو فنی سٹائل میں ایک چیز توتلے لہجے میں پڑھائی تھی، ہ ہ ہ ہ ہ، 2 بار 3 بار 1 بار، اسے کہیں بیٹا اس کو بولو ہ، وہ کہے گا ہ۔ ہم نے اصل میں غیر محسوس طریقے سے اس کو حرکات پڑھا دی تھی وہاں پہ۔ اس کو پڑھے گا ہ زبر ہ، ہم کہیں گے زندہ باد۔ یہ کیا ہے؟ خو زبر خو۔ بہت اچھے، آپ ایسے بھی پڑھا سکتے ہیں، خو زبر خو، ساؤنڈ خو، ہ زبر ہ، ساؤنڈ ہ، عین زبر ع، ساؤنڈ ع، غین زبر غو، ساؤنڈ غو۔ ایسے بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بات چلتی ہے زیر کی۔ زبر آپ نے ایسے کلیئر کروا دیا، پھر زیر پر آپ نے محنت کرنی ہے۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا اب یہ حمزہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کوئی سمبل آ گیا ہے، زیر آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو ہم حمزہ بولیں گے۔ تو حمزہ زیر کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا۔ ہم کہیں گے بیٹا ہم نے آپ کو بتایا نا، زیر کی جو آواز ہے، زیر کا جو ساؤنڈ ہے وہ ہے ای، تو ہم کہیں گے حمزہ زیر کیا ہے؟ ای۔ آگے یہ ہا زیر کیا ہے؟ اب ہا کے ساتھ جب آواز کو بدلائے گا، چینج کرے گا، بن جائے گا ہا زیر ہی، ساؤنڈ ہی، ہا زیر ہی، ساؤنڈ ہی، خو زیر خی، ساؤنڈ خی، کاف زیر کی، ساؤنڈ کی، ایسے۔ پھر آگے بات چلے گی پیش کی، تو پیش کا ساؤنڈ ہے او، حمزہ پیش او، ساؤنڈ او، ہا پیش ہو، ساؤنڈ ہو، ہا پیش ہو، ساؤنڈ ہو، عین پیش او، ساؤنڈ او۔ ایسے آپ نے اس کا زبر زیر پیش آپ نے کلیئر کروا دینا ہے۔ پھر تینوں ساؤنڈ اکٹھے بھی سن سکتے ہیں، ا ای او، ہا ہی ہو، ایسے بھی۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ بچے کا آگے پیچھے بھی سن سکتے ہیں، ٹوکواں بھی۔ اچھا بیٹا اس کی آواز کیا ہے؟ وہ کہے گا غی۔ اس کی کیا ہے؟ اس کی ہی۔ اس کی کیا ہے؟ او۔ اچھا یہ کیا ہے؟ اس کا ساؤنڈ کیا ہے؟ وہ کہے گا خو۔ ایسے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ یہ تختی آپ نے بچے کو کلیئر کروانی ہے، اور بڑے آسان انداز میں کلیئر کروانی ہے، اور بہترین انداز میں زبر زیر پیش اس کا کلیئر کروانا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ کو ایک بات عجیب لگ رہی ہوگی کہ ہم اس کو جھٹکا کیوں دلوا رہے ہیں، ہم اس کو ا ای او کیوں پڑھوا رہے ہیں، یہ بات آگے آئے گی جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر ہم بچے کو کہیں بیٹا پڑھو ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، وہ اس کو بعض اوقات کھینچ لے گا، اس کو پڑھے گا ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو،
ہا ہی ہو، وہ اس کو کھینچ لے گا، کھینچ کے بعض اوقات پڑھے گا۔ اگر آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھائیں گے وہ پڑھے گا ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب اس کو جب ہم کہیں گے تھوڑا سا نارملی پڑھو، وہ کہے گا ہا ہی ہو۔ اپنے صحیح ساؤنڈ پہ الفاظ کو ہم لے کے آ سکتے ہیں۔ اب